الرحیم. A very warm welcome in second edition of HR Pulse. میرا نام آفاق احمد ہے اور کسی بھی ادارے کی ترقی میں اس کے HR کا رول بہت کلیدی ہوتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال صاحب, ڈائریکٹر HR ISL, اور آج ہم ان کی خدمت میں آئے ہیں اور ان سے پوچھیں گے HR کے حوالے سے مختلف سوالات. بلال صاحب, ویری وارم ویلکم ان HR Pulse. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. کیسے ہیں HR کے حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ بتائیں, لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ محمد بلال کون ہے؟ ہو از محمد بلال؟ آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے, محمد بلال ایک انڈیویجول ہے who started his journey years ago. اب ہم جب انٹرویو میں سوال کرتے ہیں نا کہ بلال کون ہے, تو ہم اس کے ریزیومے سے کہتے ہیں ریزیومے کو نہیں ٹچ کرنا آپ نے, وٹ ایور از ان یور ریزیومے وی نو دیٹ. ہمیں یہ بتاؤ بلال کون ہے. اب آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ How you describe yourself? دیکھو یار, آئی ایم این HR پروفیشنل, اور اس پروفیشن نے بہت کچھ سکھایا. یو نو دا پرسن آئی یوز ٹو بی, آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن اینی مور. وقت کے ساتھ ساتھ لرن دا ریئلٹیز آف لائف, لرن دی ایشوز, ایموشنز, پرسنالٹیز اراؤنڈ می, ان کو کیسے دیکھنا ہے, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سو دس از ہاؤ اٹ از. اچھا, اب بلال کیا ہے؟ بلال ایک عجیب سی مخلوق ہے. یہ آپ نے ہیلمٹ بھی دیکھ لیا ہوگا, پڑا ہوگا, ڈائریکٹر. مجھے بائک کا بڑا شوق ہے, اس لیے میں آفس بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہفتے میں جتنے زیادہ سے زیادہ دن بائک پہ آ سکوں میں بائک پہ ہوں. مجھے ہیوی بائکس کا بڑا شوق ہے اس وجہ سے. اور میں ادر دین مائی پروفیشن آئی ایم انٹو لاٹ آف فٹنس. ابھی جب ہم یہاں سے فارغ ہوں گے اس سے تو ویل ٹیک یو along, ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں امپلائی ویل بینگ کی بات آئے گی کہ ہم نے اس کے لیے کیا 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 ہوا ہے ود ان دا فیکٹری پریمائسز. اور آئی تھنک آئی ایم اے کیئرنگ پرسن. دس از ہو بلال از. تھینک یو. HR کے لیے کیئرنگ پرسن ہونا بہت ضروری بھی ہے, بیکاز اے گڈ HR لیڈ ٹوورڈز اے گڈ کمپنی. تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. وائی یو چوز HR؟ آپ کے پاس بھی بہت سارے آپشن ہوں گے. اور پاکستان میں جیسے کہ 2 ہی پروفیشن کو مائیں اپنے بچوں کو بتاتی ہیں, بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر. تو وائی یو چوز HR؟ واٹس دا ریزن بہائنڈ اٹ؟ Yeah, reason is I am not too good with numbers. آپ بہت اچھے ہوں گے نمبرس کے ساتھ. میں نے جب یہاں سے اسکولنگ میری ساری ہوئی PF اسکولس میں, because my father was in Air Force. اس کے بعد when I was doing my masters کراچی یونیورسٹی سے, تو I got an opportunity to study abroad. ایک اپرچونیٹی اسی وقت مجھے ملی, دیٹ واز فار ایک پبلک سروسز کمیشن کا ایگزام ہوا تھا حیدرآباد, ٹھنڈی سڑک مجھے ابھی بھی یاد ہے. وہاں ایگزام دیا, پاس ہو گیا اتفاق سے. اینڈ دیٹ واز فار فارسٹ آفیسر کی ویکینسی کے اگینسٹ میں ہوئے تھے. تو دے ور 3 years ایجوکیشن پلان آلسو. 2 سال پاکستان میں تھے پشاور یونیورسٹی میں, اور 1 سال USA میں. اسی وقت میں نے اپلائی کیا ہوا تھا پاکستان نیوی میں, کیونکہ فیملی ساری فورسز میں, تو کمیشن بھی مل گیا اور تیسرا میرا ویزا بھی لگ گیا. تو میں فار انفارمیشن ٹیکنالوجی, ماسٹرز انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے آسٹریلیا گیا تھا. اور پھر وہاں جا کے جب میں کلاسز شروع ہونے سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر سے ملا, تو میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ نمبرز کتنے ہیں, میتھمیٹکس کے. اس نے کہا کافی. میں نے کہا پھر کچھ اور بتاؤ. تو انہوں نے یہ پروگرام بڑا شروع کیا تھا. دس واز دی فرسٹ بیچ آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. I said okay, let's go for it. So this is how I got into human resource management. اب تک کی جرنی کیسی رہی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں سے HR کی ایکٹیویٹیز کو آپ نے ایویلویٹ کرنا شروع کیا ہے؟ ناؤ یو آر بیکمنگ ماشاءاللہ دی ڈائریکٹر آف ہیومن ریسورس. دیکھیں یار, tough journey, not a bed of roses, lots of surprises, hardships, because I'm not only linked to human resource management, but I take care of
international relations also, sorry, industrial relations also, which is the unions. اور یہاں تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہے یونین ہمارے پاس، بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے ماشاء اللہ سے. آئی ایم ود دس کمپنی فرام دا لاسٹ آلموسٹ 10 years. اور لیکن اس سے پہلے میں نے موسٹلی جن آرگنائزیشنس میں کام کیا ہے وہاں بڑی ٹف یونینس تھیں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو لاٹ آف لرننگس، لاٹ آف اپس اینڈ ڈاؤنس. So I can't say it was a smooth road. So and lots and lots of diversification also. تھینک یو. بلا شبہ ہوتا یہی ہے کہ سر جو ایک پروفیشنل کسی پوزیشن پہ آتا ہے تو ہم اس کی پوزیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ جو راستہ اور جو اسٹرگلنگ فیز اس میں گزارا ہوتا ہے وہ شاید کسی کی نالج میں نہیں ہوتا. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو اسٹرگل آپ نے کی وہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ینگ ایچ آر پروفیشنلس کے ساتھ، کیا ایسی چیز ہے اوبیسلی؟ دیکھیے جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا یہاں پہ تو مائی فرسٹ جاب واز ود پیزا ہٹ وچ واز MCR پرائیویٹ لمیٹڈ، منظر کارنی ریاض. تو آئی واز لائک رننگ دی HR شو، بٹ آئی واز مور آف اے پالیس مین، کیونکہ وہ HR کے ساتھ ایک جو زیادتی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمن ساتھ لگا دیتے ہیں. ایڈمن اور HR دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن جب ایک HR پروفیشنل ایڈمن کو دیکھنے لگتا ہے نا تو اس کی زیادہ توجہ ایڈمن کی طرف رہتی ہے، اس لیے کہ ایڈمن جو ہے وہ بڑا ڈیلی روٹین میٹرز آپ کو ایوری ناؤ اینڈ دین ٹیکل کرنے ہوتے ہیں، تو HR کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو ایک ہمارے ڈائریکٹر تھے پیزا ہٹ میں، ڈیوڈ سیبل، ہی واز فرام USA. انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ بلال، یو آر اے کیٹ اینڈ دا امپلائیز ہو ورک ہیئر دے آر ماؤس، کہ تم سر ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہتے. تو یو نو اے بٹ آف لرننگ. So I spent five years with Pizza Hut. I think learned quite a few things. Then I moved to Continental Biscuits, جس کو ہم Blue Biscuits بھی کہتے ہیں. ان کا ایک پروڈکٹ ہے کینڈی، لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو ان کے ساتھ میں جن صاحب نے مجھے ہائر کیا تھا وہاں کے CFO، really good guy. He moved abroad. اور پھر وہاں پہ بھی دی اسٹرگل، جیسے HR کی ہمیشہ ایک اسٹرگل رہتی ہے. ایزیلی ہماری اس انوائرمنٹ میں HR کی ایکسیپٹیبلٹی آج بھی آئی فیل اٹس ڈیفیکلٹ. اٹس کوائٹ کمبرسم، نیڈس لاٹ آف ہارڈ ورک. وہاں پہ پھر مجھے the management was happy. Something happened at their plant in Sakhar. Union بن گئی وہاں پہ، اور پھر وہ نا مجھے بولس کے سامنے پھینک دیا گیا کہ بلال بس جاؤ سنبھالو. تو خیر میں نے وہاں جا کے ٹیک اوور کیا، اور رادر دین یہ کہ میں اس یونین کے ساتھ ہیڈ آن جاتا، وٹ ایور آئی ہیڈ لرن فرام پیزا ہٹ، وہ تھوڑا سا 5 سال کا ایکسپیرینس played its role. And I engaged them. There were about 36 people. تو مجھ سے پہلے جو صاحب دیکھ رہے تھے انہوں نے ان کو سب کو ٹرمینیٹ کر دیا تھا. And they were the ones creating problems for the company. تو ان کے ساتھ میں نے جب ان کو انگیج کیا تو ہم باہر پارکس میں ملتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اور کر کے آہستہ آہستہ what I did was I managed to get them jobs in different industries. تو میرے CEO پہلے تو بڑے ناراض ہوئے جب ان کو کسی نے کہا کہ بلال یہ کر رہا ہے، but then he got the job and he helped me out. انہوں نے مجھے اتنا ہیلپ کیا کہ میرے خیال میں وہ کچھ 36 امپلائیز میں سے زیادہ کو تو انہوں نے ہی ادھر ادھر کہہ کروا کے جاب پہ لگایا. اس کا ایک فرق یہ پڑا
کہ جو وہ لوگ ہمارے یہاں سیبوٹاج ایکٹیویٹیز کرتے تھے وہ ختم ہو گئی سارے، اینڈ دے بیکم فرام ریڈ ٹو گرین امپلائیز فار دا کمپنی آلسو. تو یہاں پہ کوئی 3.5-4 سال کا ایکسپیرینس رہا میرا. اینڈ دس آئی واز ڈیپیوٹیڈ ان سکھر، جو کہ ان کی فیکٹری میں. تو ویری ریموٹ ایریا. پھر مجھے وہاں سے چھوڑنا پڑا کیونکہ وہاں شاید they wanted me to stay there permanently. تو I moved back and I joined گل احمد. تو اب ایک بڑا ڈفرینٹ سیکٹر آ گیا، ٹیکسٹائل، ڈفرینٹ پلینگ فیلڈ آل ٹوگیدر. تو وہاں کام کیا. بٹ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو مائی باس دیئر، زین بشیر، one of the owners, an excellent person. اور he supported us throughout. وہاں ایک بہت بڑا ایشو تھا گل احمد میں، اگر زین صاحب کبھی اس کو پڑھیں گے تو وہ ضرور اس کو وہ کریں گے. وہاں پہ جو اونرس تھے وہ آ جاتے تھے، میرے جیسے مینیجر جو تھے وہ لیٹ آتے تھے. اور یہ نہیں کہ 5-10 منٹ لیٹ، گھنٹہ لیٹ آ رہے ہیں، کیونکہ ٹیکسٹائل کا انوائرمنٹ بڑا ڈفرینٹ ہے. مجھے یہ ٹاسک ملا کہ یار کیا کریں ان کے ساتھ، ان کو کس طرح سے. تو ہم نے ایک سسٹم شروع کیا وہاں پہ، ارلی رائزر اور لیٹ کمر. تو جو لیٹ کمر تھا ہم ہر مہینے کرتے تھے، یہ ڈیٹا ہم لے رہے تھے سارا. جو لیٹ رائزر جس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ لیٹس ہوتی تھیں ان کو ہم نے ایک ووڈن اسپون، چمچ بڑا سا بنایا. اور جو ارلی رائزر تھے ان کے لیے ہم نے ایک بڑی اچھی خوبصورت ٹرافی بنائی جس کے اوپر گھڑی بنی تھی اور اس پہ 9 بجے کا ٹائم تھا اور اس پہ لکھا تھا ارلی برڈ لیٹ رائزر. اچھا، وہ سب جمع ہوتے تھے اور اس میں زین بشیر صاحب کو ٹرافی پیش کرتے تھے اس ڈپارٹمنٹ ہیڈ. اٹ واز کوائٹ امبیرسنگ. اور پھر اس کی تصویریں کھینچتی تھی، نوٹس بورڈ پہ لگتی تھی. پھر ایک وقت ایسا آ گیا، اٹ بیکیم سو ڈیفیکلٹ فار اس ٹو اسیس کہ کون لیٹ آ رہے ہیں. تھنگس چینج. تو وہ لرننگ ایک اور ہوئی کہ آپ ہمیشہ اگر اسٹریٹجی، طریقہ کار ان کو امپلیمنٹ انفورس کریں تو چیزیں بہتر چینج ہوتی ہیں، رادر دین آپ یہ کہ وارننگ لیٹرز ایشو کریں اور آپ لوگوں کو اس طرح سے ذہنی طور پر پریشان کریں. وہیں پہ وین آئی واز ود گل احمد، یہ ڈفرینٹ تجربے ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ لوگ کے لیے بھی، آپ تو خیر سینئر ہیں، ینگسٹرز جو ہیں. وہاں ایچ آر نہیں تھا، کانٹینینٹل میں بھی ایچ آر نہیں تھا، پیزا ہٹ میں بھی ایچ آر نہیں تھا. تو یہ میرا 3rd تجربہ تھا جہاں میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کر رہا تھا. تو آئی ہائرڈ اے ٹیم آف ینگ پیپل. اور یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ اس وقت ان میں سے 1 2 3 4 4 لوگ، آئی ہیڈ اے ٹیم آف 5، 2 لیڈیز اینڈ 3 جینٹس. ان میں سے 4 لوگ جو ہیں انکلوڈنگ 1 فیمیل اس وقت وہ ایچ آر ہیڈس ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں. دے ہیو پروگریس ماشاء اللہ. ایک جو ہے وہ شادی کر کے گھر بیٹھ گئی، جو کہ میری ان سے ہمیشہ شکایت ہے. وی آر اسٹل ان ٹچ. اور باقی ماشاء اللہ سے لیڈنگ رولس میں سارے کے سارے ود ان ایچ آر. ایک دفعہ ایسے ہی بیٹھے تھے، میرے ٹیبل پہ کچھ بڑے ڈائسز پڑے ہوئے تھے، وہ نہیں جس سے لوڈو کھیلتے ہیں. اس میں ایک بلو کلر کا بھی تھا، ایک گرین بھی تھا، ایک ریڈ بھی تھا، اس طرح 3-4 کلر تھے. ہم چیکرز ہائر کرتے تھے، جو وہ جب کپڑا یوں چلتا تھا تھوڑا اسپیڈ سے، پیچھے اس کے لائٹ لگی ہوتی تھی تو اس نے اس میں دیکھنا ہوتا تھا کوئی ڈیفیکٹس تو نہیں ہے اس کے پیچھے. تو وہ خاتون جنہوں نے چھوڑ دی جاب، انہوں نے شاید ماسٹرز کیا تھا ہیومن سائیکالوجی میں. تو وہ میرا پہلا تجربہ تھا کہ میں کسی ایسے فیلڈ سے ایک خاتون کو لے رہا تھا جس کا اسٹریٹ اوے ایچ آر سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں بنتا. بٹ شی ڈڈ وانڈرز فار اس.
جو بھی وہ رہی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ ایسی ڈائسز میرے ٹیبل پہ پڑی تھی, ہم لوگ آپس میں سارے ایسی چٹ چیٹ کر رہے تھے. شی انٹروڈیوس دیٹ ٹیسٹ, وہ ڈائسز سے فار دیز چیکرز, جنہوں نے وہ ڈیفیکٹس دیکھنے ہوتے تھے. وہ ڈائسز یوں کر کے رکھتی تھیں ان کے سامنے, اور اس میں کسی میں 5 نقطے نظر آ رہے ہوتے تھے, کسی میں 2, کسی میں 3. پھر وہ پوچھتی تھیں اچھا چلو اس کو 1 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ دیکھ لو, پھر دین دے وہ کوشچنس کہ کون سے کلر پہ کیا تھا, کہ کتنے آبزروینٹ ہیں لوگ. اینڈ اٹ ریئلی ورکڈ. آفٹر دیٹ the people we hired for Gul Ahmed for this particular position, چینج آ گیا ہے اس کے پیچھے. ہم نے شروع کیا تھا آئیڈیاز بائی گل احمد. آئی واز دیئر. اگر آپ کو یاد ہو کاٹن اینڈ کاٹن ہوا کرتا تھا, شرٹس ملتی تھیں, اس کو ایک صاحب ہیڈ کیا کرتے تھے. ان کو ہم نے ہائر کیا ایز ہیڈ آف دس آئیڈیاز بائی گل احمد. ایک جینٹل مین آیا, ینگ آئے, وی ور انٹرویوئنگ ہیم فار سیلس. اور سم ہاؤ میرے کولیگ جو انٹرویو کر رہے تھے وہ کیونکہ سنگل پیرنٹ تھا, ڈیورس ہو گئی پیرنٹس میں, اور وہ ناراض ہو کے یہاں پاکستان آ گیا. پیرنٹس اور ان سعودی عربیہ, تھوڑا سا ڈس گرانٹیڈ تھا بچہ تھا. تو انہوں نے کچھ سوال اس سے ایسا کر دیا جس پہ وہ تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا. تو شاید کوشچن ایسا تھا کہ اس کی اسکل, سیلس کی اسکل کو چیلنج زیادہ ہو گیا نا. ہی سیڈ اوکے, شرط لگاتے ہیں. میرے ٹیبل پہ ایک پین پڑا تھا, اس نے وہ پین اٹھایا, اس نے کہا یہ باہر آپ کا اسٹاف بیٹھا ہے, باہر 8-10 لوگ بیٹھے تھے, یہ پین میں بیچ کے آؤں گا باہر آپ ہی کے اسٹاف کو. اگر میں نہیں بیچ سکا نو جاب فار می, اور اگر میں نے یہ بیچ دیا یو گارنٹی دا جاب. ہی سیڈ اوکے. اور آپ یقین کریں اس کو 5 روپے میں بیچ دیا اس نے, کیونکہ ہم سے اس نے کاسٹ پہ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, بیچ کے آؤں گا. باہر والے نے خرید دیا جس کو وہ 100 روپے کا پین 5 روپے میں مل رہا تھا. بٹ اینی وے, another learning. اور فرام دیئر آئی موو ٹو آئی تھنک آئی موو ٹو دیوان مشتاق گروپ. اور اگر میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا, یہاں HRSG میں اظہر صاحب ہوا کرتے تھے, اگر آپ ملے ہیں کبھی. جم آف گائے, اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دیں. میں جہاں کہیں سوئچ کرتا تھا وہ کرواتے تھے. فی الحال اچھی اپرچونیٹی ہے یار. اور جب میں وہاں جوائن کر لیتا تھا تو ان کی کال مجھے 3 ماہ بعد آتی تھی, پھر 6 ماہ بعد آتی تھی. کیسے ہو, انجوائے کر رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, نہیں آ رہا, تو اینی بی آنیسٹ ود می, اگر نہیں آ رہا تو بتاؤ, اپرچونیٹی ہے میرے پاس. دس از ہاؤ ہی لک آفٹر پیپل. سو اندر لرننگ فرام دیٹ گائے کہ یار ہمیں لوگوں کو ہائر کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے, ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا ہے, پھر ہمیں انہیں انگیج رکھنا ہے. 6 ماہ گزر گئے, 3 سال بعد, 1.5 سال بعد. یقین مانے اگر میں آرگنائزیشن کے ساتھ 5 سال کام کیا ہے تو اس 5 سال میں ان کی میرے پاس اکثر کالز آتی تھیں کہ یار تم خوش ہو, تم ٹھیک ہو, کوئی ایشو تو نہیں ہے. اینڈ ہی وڈ نیور پش می کہ میں چینج کروں. تو اس طرح سے یہ جو میرا سفر ہے, لوگ سکھانے والے ملتے رہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور میرے اندر تھوڑی بہتری وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہی. اور جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا فرام اے کیٹ, ایک مجھے لقب ملا تھا, تو آئی اسٹارٹڈ چینجنگ. اب میں نے وہ کیٹ ماؤس کا فرق جو ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیا تھا. آئدر وی ور بوتھ کیٹس اور وی ور بوتھ ماؤس, وٹ ایور. تو 5 سال میرے دیوان میں بڑے ہی زبردست گزرے. ویری ڈفرینٹ ایکسپیرئنس. 21 کمپنیاں, آٹوموٹیو, شوگر, سیمنٹ, ٹیکسٹائل, سب کچھ اس گروپ میں موجود تھا. 16,000 پلس امپلائیز, تو وہ ایک بڑا ایکسپوجر. دیئر آئی جوائنڈ ایز جنرل مینیجر آٹوموٹیو آپریشنس. وہاں سے دین آئی گاٹ پروموٹیڈ اینڈ آئی واز جنرل مینیجر HR فار دا گروپ.
then I got promotion and I was group director HR and admin security. तो एक वो सवाल आपका था टर्न अराउंड और ये सब कुछ, तो वहाँ मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली दीवान में. दीवान यूसुफ जो चेयरमैन थे, ग्रुप चेयरमैन, अनदर एक्सीलेंट पर्सन टू वर्क विद. उनकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, इफ यू अलाउ मी. जब वो किसी भी कंपनी में सीनियर पोजीशन पे किसी को भी हायर करते थे, से इवन इफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, तो ऑडिट और फाइनेंस फौरन पीछे पड़ते थे. हाँ जी बताएं क्या आया, क्या गया, क्या हिसाब किताब है, क्या प्रॉफिट है. वो मना कर देते थे, कहते थे कि उसे तंग नहीं करो, उसे काम करने दो, ठीक है, और अगर अभी से तुम उसको इन प्रेशर्स में डाल दोगे वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, तो साल बाद बात करेंगे, नुकसान होगा मैं बर्दाश्त करूँगा. तो उनसे मैंने बहुत सीखा और मैं आज भी उनसे इन टच हूँ. मैं आज भी जो मेरे पिज़्ज़ा हट के एमडी थे उनसे इन टच हूँ. गुल अहमद के ज़ैन बशीर साहब आज भी मुझसे मिलते हैं, तो हम जब भी मिलते हैं तो वो भी मुझे गले ही मिलते हैं हमेशा. तो आई थिंक अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों से मैंने सीखा और फिर वो उन्हीं लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया. दीवान फिर एक वक्त आया, बहुत मुसीबत का शिकार हो गया दीवान मुश्ताक, पॉलिटिकल रीजंस, फैमिली रीजंस, व्हाटएवर. तो फिर मैंने जब दीवान छोड़ा है तो आई joined कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, और वहाँ पे हमारी चाइनीज़ मैनेजमेंट थी हांगकॉन्ग की. तो आई वर्क देयर फॉर 2 years. अब उनका एक अपना मैनेजमेंट स्टाइल था, फाइनेंस ड्रिवन. तो यूनियन भी थी, सब कुछ था. दीवान में यूनियन थी, दीवान में यूनियन का तजर्बा. बट दीवान के बाद आई जॉइन PTCL. PTCL में देवर 18 ट्रेड यूनियंस. और अगर आप लोगों को याद हो, एक दफ़ा 2 लड़कों की बैशिंग हुई थी जिनको वो मारा था स्टिक से. लोगों ने पंजाब साइड से, दोनों भाई मर गए थे. तो उस वक्त हमारे यहाँ भी यूनियंस ने स्ट्राइक कर दी थी. और अगर आपको याद हो, बड़े हैवी फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, उससे बड़ा नुकसान हुआ. तो उसमें भी मैं था, मेरे साथ मेरे GM HR थे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखते थे, और एक सीनियर मैनेजर थे जो रिक्रूटमेंट देखते थे. वो हम सब बैठे हुए थे क्योंकि हमारे पूरे हेड ऑफिस पे यूनियन ने कब्जा कर लिया इस्लामाबाद में. तो हम लोग बाहर पार्किंग में बैठे हुए थे और गाड़ी भी वो जनरल मैनेजर जो थे IR उनकी थी. एकदम से मॉब आ गया यूनियन का. ये कहते हैं बिलाल कौन है तुम्हें से. अब मैं भी चुप हो गया, मैं चुप, इसको निकाल दीजिएगा, ऐसे बता. तो खामोश तीनों. अब कौन माने कि मैं बिलाल. डंडे वंडे सबके हाथों में हैं. वो लड़के जो 2 मरे थे उनका भी डर, यार ये तो वही हशर होने जा रहा है. अच्छा, इत्तेफाक से मैं बड़े कैजुअल आउटफिट में था, तो कहीं से लग ही नहीं रहा था कि मैं EVP HR हूँ. बाकी दोनों जो थे वो कोट पैंट टाई में थे, उन दोनों का लग रहा था कि यही हो सकते हैं. तो वहाँ यूनियन का एक तरीक़ेकार था PTCL में. वो ये था कि अगर इस्लामाबाद में हरकत करनी है तो इस्लामाबाद की यूनियन नहीं करेगी, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं दूसरे शहरों से आएंगे, ताकि ना हम उनको पहचाने ना वो हमें पहचाने. अब जब उन्होंने बार बार पूछना शुरू किया तो हमने ऐसी बेख्तियारी में नज़र यूँ उठ गई उसकी तरफ जो सीनियर मैनेजर थे रिक्रूटमेंट. उन्होंने कहा यही बुला रहे, निकालो भाई इसको. खैर इतनी में कुछ दूसरे वहाँ के यूनियन वाले आ गए, सपोर्ट उन्होंने दी, लेकिन उन्होंने वो गाड़ी पे काफ़ी डंडे वंडे मारे. तो यहाँ से निकला हूँ PTCL से. PTCL में मेरे बॉस थे मज़हर हुसैन सैयद, another brilliant guy.
یہ بھی ویسے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ مجھے باسز اچھے ملے. بالکل. کوئی ٹاکسک باس نہیں ملا کہ جس نے مجھے تنگ کیا ہو. مطلب ہر کسی نے سکھایا ہے کیونکہ وہ خود نالجیبل تھے. تو وہاں سے پھر میں گیا KICT. فرام دیئر دین آئی 2 years دین آئی کیم ہیئر. اور یہاں مجھے اب 10 سال ہو گئے. لانگیسٹ ٹینیور ایور. اور اگین جیسے میں کہہ چکا ہوں یہاں پہ جو باس ہیں میرے CEO از این ایکسلنٹ پرسن, ویری سپورٹیو, اور ویری جسے کہنا چاہیے کہ ڈیلیگیشن بہت زیادہ ہے, ڈیسیجن میکنگ بہت زیادہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. اب HR میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ہی ول ناٹ انٹرفیئر انٹل اینڈ انلیس میں ان سے کہوں کہ سر یہ چیز دیکھ لیں, یہ ذرا مجھے یہاں گائیڈ کر دیں کیسے کرنا ہے. اور پھر بھی وہ اکیلے اپنی بات نہیں کریں گے. ہی ول سے کہ بلال بلا لو 4-6 جو سینئر لوگ ہیں, سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اس کا سلوشن دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. تو یہ میری جرنی ہے ابھی تک کی. اور میں سمجھتا ہوں جو میں نے پیزا ہٹ سے اپنا سفر شروع کیا تھا اس وقت جو بلال تھا اور اب جو بلال ہے اس میں میرا خیال زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور کافی انسپریشنل آپ کی جرنی آپ نے شیئر کی, جہاں آپ نے بہت ساری اہم چیزوں پہ ڈسکس ہمیں سب سے کر رہے ہیں. ایک اہم بات آپ نے بتائی جو کہ ایک المیہ بھی ہے ہمارے انڈسٹری کا کہ ہم HR ڈپارٹمنٹ کو صرف پے رول کے لیے سمجھتے ہیں کہ ان کا کام صرف ہائر کرنا ہے اور پے رول کرنا ہے. بٹ HR ڈائنامک ڈپارٹمنٹ پوری دنیا میں HR کے جو لوگ ہیں وہ بہت اپنی ڈائنامک نہ صرف کوالیفیکیشن بلکہ کرسمیٹک پرسنالٹی کی وجہ سے ہمیشہ مشہور ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ HR کسی بھی آرگنائزیشن کا آئینہ ہوتا ہے, جتنا صاف ہوتا ہے اتنا ہی خوبصورت آپ کی آرگنائزیشن دیکھتی ہے. ریسنٹلی جو اس ایرا میں گرین HR کا ایک کانسیپٹ آیا کہ HR سسٹینیبلٹی, اسٹریٹجک HR پروفیشنلز, آپ کیا سمجھتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کتنا ضروری ہے ایک HR ایک اسٹریٹجک گرین HR کانسیپٹ؟ دیکھیں یار گرین HR میرے خیال ہر آرگنائزیشن کو کرنا چاہیے. آپ اپنے امپلائیز کو ہائر کر لیتے ہیں, کرنے کے بعد پھر آپ ان میں چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ تم بجلی بچاؤ, پیپر بچاؤ, گندگی نہ پھیلاؤ. تو اگر ہم شروع سے ہی یہ کوشش کریں کہ ہم ایسے لوگ ہائر کرنے لگیں جن میں پہلے سے ہی اس طرح کا کچھ سینس ہو, مائنڈ سیٹ ہو, تو your job as an HR professional becomes a little easier. اور آرگنائزیشن میں وہ امپیکٹ آپ کو جلدی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ لائیں گے کہاں سے آپ؟ مارکیٹ میں تو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں آئی ڈونٹ نو کوئی انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں یا نہیں ہیں. یہ بھی آپ کی ریسرچ ہو تو جو اس طرح کی ٹریننگ لوگوں کی کراتے ہیں. کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جا کے کرواتے ہیں. تو اس لیول پہ تو ہم بھی کرتے ہیں مدثر صاحب. ہم لوگ بھی جیسے ہمارے پرنٹرس ہیں لگے ہوئے ہیں, اب پرنٹر پہ اگر آپ نے پرنٹ دیا ہے تو وہ پیج کے دونوں طرف پرنٹ کرے گا. این امپلائی ڈزنٹ ہیو اے چوائس کہ انٹل اینڈ انلیس کوئی ایسی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک ہی طرف پرنٹ کرنا. اچھا, دوسرا پھر اگر ہمارے جو پیپرس کسی بھی وجہ سے جو جن پہ پرنٹ ہے اور وہ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو میں نے دیکھا ہے ہمارے امپلائیز ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سب کو ہماری جو پوری آرگنائزیشن ہے اس میں ہمارا شاید ہی کوئی کاربن فٹ پرنٹ, ہمارے جتنا بھی پانی ہے وہ سب ہمارے اپنے یہاں پلانٹس لگے ہیں. ہمارے جب یہاں رین واٹر جمع جتنا بھی اس فیکٹری کے اندر ہوتا ہے وہ سب ہم نے ویلز بنائے ہیں, وہ ان کے اندر جاتا ہے ڈیزالو کرے گا. ہمارے جو ایسڈ استعمال ہوتا ہے ٹو واش دیز میٹل شیٹس, کوئلس,
تو اس کا ایسڈ ری جنریشن پلانٹ ہے جس میں وہ ایسڈ باہر نہیں نکلتا ہے, ہم اس کو دوبارہ ری یوزیبل بناتے ہیں انٹرنل. ہمارا پلانٹ ہے جس میں آپ کی جو شیٹس ہیں کوئلس ان پہ ہم کلر کرتے ہیں, اس کو کلر کوٹڈ پلانٹ ہے. اس میں پورا کوئل اگر آپ لوگ وزٹ کرنا چاہیں گے تو کیا ریٹ ہے, تو آپ ہمیں کچھ بھی بولیں یہ ٹیکسچر بنانا ہے, any sort of type of color that you want or any print that you want we can do it. اچھا اس کے جب ہم اس میں پینٹ استعمال کریں گے تو اس کے فیومس باہر جائیں گے. تو ہم اس رہتے ہیں, اگر آپ ویسینٹی دیکھیں تو سب آبادی ہے آگے پیچھے, تو اس کے لیے کمپنی اسپینڈ lots of money, crores of rupees, and they imported incinerator جو ان فیومس کو جلاتا ہے, اور وہ فیومس باہر نہیں جاتے, اور اس سے وہ جو جلتے ہیں اس سے جو انرجی کریٹ ہوتی ہے اس کو ہم دوبارہ اپنی پروسیسنگ میں استعمال کرتے ہیں. تو اگر دیکھیں تو گرین ایچ آر کی جو آپ بات کرتے ہیں نا, تو اٹ از دیئر, اور لیکن ایز سچ میرے آپ جیسے پروفیشنلس کو اس میں تھوڑا ٹائم بھی چاہیے, ٹائم لگے گا, اور بہت سے لوگوں کو شاید یہ کانسیپٹ بھی کلیئر بھی نہیں ہے. اور دوسرا ایک بات اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے نا, وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو فیکٹری ہے 32 ایکڑ پہ, اس 32 ایکڑ میں آپ کتنا بھی گرین کر لو, ایز لانگ ایز یو اور ایز سون ایز یو واک آؤٹ آف دس گیٹ, سو دیر از نو گرین انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, تو چیزیں ہیں میرے خیال یہ اوور آل ایک جنرل کلچر ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ لائک وائز ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ, دین پرسنل, دین ایچ آر, دین ہیومن کیپٹل, اور میں نے تو وہ دور دیکھا ہے جب ایچ آر واز لائک نتھنگ. وہ اسٹرگل میں نے کی ہے, اسٹرگل دیکھی ہے. اب بہت سی آرگنائزیشنز میں ایچ آر از ویری ویل ریکگنائز, ان کی پریکٹسز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ابھی بھی کہا جاتا ہے تم لوگ کرتے ہیں کیا وہ سارا دن, بٹ اگین چینج آ گیا. تو میرے خیال یہ گرین ایچ آر کو لے کے بھی ایک چینج کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹ ول ٹیک ٹائم. ہمارے معاشرے میں سے جہاں ہم روزانہ اپنی زندگی گزارتے ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ نگیٹو وائبس کا سامنا ہوتا ہے, اور ایک امپلائی جب وہ نگیٹو وائب لے کر کسی بھی ورک پلیس میں آتا ہے اوبیسلی اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ اس کی پروڈکٹیوٹی میں پڑتا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آرگنائزیشن میں آپ امپلائی ویل بینگ اور کیپیسٹی بلڈنگ ایک دو ایسے جیسے کہتے ہیں ہم طریقہ کار کہہ سکتے ہیں جس سے امپلائی اس اپنے اس نگیٹیو یا اس اسٹریسفل ماحول سے نکل کے آرگنائزیشن میں آتا ہے, کیا امپورٹنس ہے یا کس طریقے سے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, امپلائی ویل بینگ پہ کس طرح بات کر رہے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ. دیکھیے دس از ون آف دی فیو کمپنیز, بلکہ اگر میں کہوں میرا جو کریئر رہا ہے یہ 35 سال کا, اس میں دس از ون آف دی بیسٹ کمپنیز جس میں اس چیز پر بہت زیادہ انیشیٹو لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایوری ایئر ہم اپنے امپلائیز کو انگیج کرنے کے ڈفرینٹ چیزیں ہم پروگرامس ہم کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہر سال, جس میں میرے پاس اس وقت جو اسٹرینتھ ہے دیٹ از آلموسٹ 700 امپلائیز وچ انکلوڈس مینجمنٹ ایز ویل ایز دی ورک فورس. اس میں ہم باقاعدہ سب کے لیے ٹی شرٹس وغیرہ بناتے ہیں کمپنی کی, اور پھر ہم لوگوں کو باہر لے کے جاتے ہیں ڈفرینٹ لوکیشنس, وہاں ہم مکس کرتے ہیں سب کو. ایک بیچ میں کین بی لائک 50 to 70 امپلائیز ایٹ اے ٹائم. ہم صبح جاتے ہیں اور ہم شام کو وہیں سے ختم کرتے ہیں, اینڈ پیپل دین دے گو موو ٹو بیک. اس میں ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جس میں امپلائیز کو انوالو کرنا اور یہ سب کچھ اس طرح کی ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جس میں امپلائیز بڑے خوش ہوتے ہیں. اچھا اس میں آپ موسٹلی دیکھیں تو مینجمنٹ کو زیادہ تر ایسی چیزوں میں انوالو رکھا جاتا ہے, بٹ ہمارے یہاں ڈاؤن ٹو دی ویری لو لیول ورکر جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی یہ پروگرام ہے. پھر ہم نے ایک بڑا خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ جم بنایا ہے جہاں ویل بینگ کی بات کرتے ہیں, اور
آپ لوگ اسے دیکھیں گے جم کو ہم بھی دکھاتے ہیں آپ کو بڑے خوش ہوں گے. اچھا وہاں پہ کوئی یہ نہیں ہم نے کیا کہ یہ مینجمنٹ ہی سے استعمال کرے گی, نہیں, اس جم کے بڑے ٹف رولس ہیں ہائیجین کو لے کے, وہاں پہ صفائی ستھرائی کو لے کے. لیکن ہمارا کوئی بھی ورکر وہاں جانا چاہے جا سکتا ہے, کوئی بھی مینجمنٹ کا امپلائی اس کو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, تو اس سے بھی لوگ بڑے خوش ہیں. دوسرا ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لے کے اس میں تو اسپیشلی آئی ووڈ سے کہ جو ہمارے CEO ہیں ان کا بہت ہی زیادہ رول ہے اس کے پیچھے میں, اٹس ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ, کہ کوئی ایسی پریکٹس ہمارے یہاں ایک ورکر ہے نا, اگر اس کو ایون میں بھی کہوں گا کہ یار یہ کام تم کرو یا چڑھ جاؤ اور اوپر یہ وال بند کرو یا یہ کرو یا وہ کرو, اس ورکر کے پاس پورا رائٹ ہے. آئی ایم ناٹ جسٹ سیئنگ اٹ, یو نو وی مین اٹ. وہ اس کو دیکھے گا, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان سیف ہے وہ وہیں منع کر دے گا کہ سوری میں یہ نہیں کروں گا, آپ اس کو پہلے یہ سب ٹھیک کر لیں, اس کے بعد آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ڈو اٹ. ابھی آپ لوگوں کے آنے سے پہلے صبح بھی آئی کالڈ ان این امپلائی ورکر, اور وہ ایک جگہ سے تھوڑا سا سلپ ہوا, بچ گیا وہ, لیکن کیونکہ بالکل نیئر مس تھی یہ چیز, اس کو بلایا ہوا تھا میں نے یہاں پہ, HSC کے ہیڈ بھی آئے ہوئے تھے, میرے وہ IR کے صاحب بھی بیٹھے تھے, علی نام ہے, تو ہم لوگ ان سے یہی بات صبح اس امپلائی سے ڈسکس کر رہے تھے. اور وہ سلپ ہونے کے اس کی پاؤں میں شاید تھوڑی موچ ہو رہی ہے, کہ آپ کو کوئی بھی ایسی چیز. اچھا دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی امپلائی ایکسیڈنٹ میں انوالو ہو بھی جائے, خدا نہ خواستہ, تو جس دن وہ واپس جوائن کرتا ہے نا, اگر یہ لاسٹ ٹائم انسیڈنٹ ہے وہ آتا ہے یا لاسٹ ٹائم انجری ہے, تو ساری اس کی تسلی کرنے کے بعد یہ ٹھیک ہے, از اوکے نا, از ریڈی ٹو جوائن, اس سے اچھی بات چیت کر کے پیار محبت جتا کے اس کے ہاتھ میں وارننگ لیٹر ضرور پکڑاتے ہیں تاکہ آئندہ نہ کرے, آئندہ یہ فیل کرے کہ سیفٹی ہے. ہاں سیفٹی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ابھی ہم نے ورکر لیول پہ نہیں شروع کیا. اچھا ہاں, ورکر لیول پہ ہم ٹاؤن ہال میٹنگز کرتے ہیں جس میں ورکر اپنی انپٹ ہمیں دیتا ہے. ہمارے یہاں کینٹین ہے جس میں ہم سبسڈائز ریٹس پہ اچھا ہائیجینیکلی فٹ کھانا اپنے ورکرس کو دیتے ہیں. مینجمنٹ امپلائیز بھی اسی کینٹین سے وہی کھانا کھاتے ہیں, دیر از نو ڈفرینٹ مینیو اور ڈفرینٹ چولہا یا برتن جس کا کھانا بنتا ہے, نہیں وہ ایک ہی بنتا ہے, سارے کھاتے ہیں. اور اس طرح کی اوپن ڈور پالیسی ہے. CEO واک پہ جاتے ہیں, جس ورکر کا جہاں اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے وہ CEO کو روک کے کھڑا کر کے اس سے بات کر سکتا ہے, اینڈ ہی ول لسن, ہی ول کم بیک, کوئی ایشو ہے تو اوپنلی ڈسکس کریں گے. ہمارے پلانٹ میں ہم نے جگہ جگہ سجیشن باکسز بھی لگائے ہوئے ہیں, اس میں ہم نے لوگوں کو پھر ایجوکیٹ بھی کیا ہے کہ آپ اگر کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں دیٹ ول ایڈ ویلیو, وہ آپ اپنے نام کے ساتھ دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے جہاں آپ اپنا نام نہیں استعمال کرنا چاہتے تو یو کین کیپ اٹ انونیمس, اس میں ڈالیں, ہم اس پہ کریں گے, ایکشن لیں گے اور ہم لیتے ہیں. تو یہ امپلائی ویل بینگ کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. ریسنٹلی آئی وزٹ IIM اور آپ کی سیفٹی والی بات کا میں خود وٹنس ہوں کہ سیفٹی کو جس طریقے سے میک شیور کر رہے ہیں, وہاں پہ قاسم صاحب ہوتے ہیں جو ٹیبل مینیجر. جی بالکل بالکل. تو آپ کی بلا شبہ جو سیفٹی کے حوالے سے آپ کے پیرامیٹر ہیں وہ بہت اپریسیشن اس کی ہونی چاہیے, کیونکہ آرگنائزیشن کے لیے سیفٹی ایک پارٹ آف اے جاب, اٹس این مینڈیٹری تھنگ. ان دی اینڈ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ وٹ ول یور میسج فار دی ینگ HR پروفیشنل جو کہ آنے والے دنوں میں اس HR کی فیلڈ کو چوز کر رہے ہیں, بیکاز HR از اے کائنڈ آف این گلیمرس ڈپارٹمنٹ ایز ویل. آپ دیکھتے ہوں گے لوگ اپنے HR کی والس پہ اور اس کو چل رہے ہیں, لیکن آپ کا کیا میسج ہوگا ان تمام ینگ پروفیشنلس کے لیے جو بھی HR کی فیلڈ میں ہیں یا پھر آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے HR از اے گروئنگ فیلڈ. میں جیسے پہلے کہہ چکا
when I joined, like it was end of 1994, it was tough. HR was very tough. But now it has grown, the respect is there. But these youngsters, they need to know کہ ان کو چیزوں کو سیکھنا ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈرابیک ہے, مجھے پتا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ نہیں کیا, کہ ہمیں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا, ساری باہر کی لکھی ہوئی ہیں. اور میرے ساتھ بھی جو پیزا ہٹ میں مجھے بلی کا خطاب ملا تھا نا, وہ شاید اسی وجہ سے ملا تھا. وہ کتابیں پڑھ کے جب میں ادھر کام کر رہا تھا تو اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ, سمجھ بھی نہیں آتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ینگ لوگ ہیں نا, ان کو اپنی جس آرگنائزیشن میں انہوں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا ہے, وہاں پہ اس کا جو کلچر ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور کلچر کو اگر آپ چینج بھی کرنا چاہتے ہو, یو کان ڈو اٹ اوور نائٹ. تو یہ ینگسٹر جو ہماری ایکس جن ہے, شاید ابھی جنریشن ایکس ادھر, تو یہ چیزوں کو نا بس یہ ہے اوکے آئی کوئٹ آئی گو, یہ ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں. دے شوڈ اسٹک ان دیئر, ڈو دیئر جاب, اور کلچر کو چینج کرنے کی آہستہ 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 کوشش کریں. آئی ہیو ڈن دیٹ, اور آئی ایم سیٹسفائڈ کہ میں جس آرگنائزیشن میں گیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, وہاں اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے. اور میں ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینج کیٹلسٹ جو ہے وہ بنا ہوں. تو ان ینگسٹرس کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھ کے جب یہ آئیں گے تو فرسٹریٹ نہ ہوں, وہاں کے کلچر کو سمجھیں, اپنا ایک پلان بنائیں, اپنے سینئر سے اس کو ڈسکس کریں, اور ڈسکس کر کے اس کو, کیونکہ بہت گروم کر گیا ایچ آر. اب جو جہاں بھی ایچ آر کا ہیڈ بیٹھا ہوا ہوگا نا, وہ ود آل ڈیو رسپیکٹ یہ بھی نکال دیجیے گا, وہ اب آرمی کا ریٹائرڈ کرنل یا آرمی کا ریٹائرڈ میجر یا آرمی کا ریٹائرڈ بریگیڈیئر نہیں ہے کہ وہ ایچ آر کو ایڈمنسٹریشن کے حساب سے چلائے گا. ٹھیک ہے, اب ایچ آر کے پڑھے لکھے پروفیشنلز بیٹھے ہیں, ان سے گائیڈنس لیں, ان سے ہیلپ لیں, اور یہ بہت اچھی فیلڈ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں تم لوگ کرتے کیا ہو, وہ ایک ایچ آر پروفیشنل جانتا ہے وہ کیا کرتا ہے. ایٹ ٹائمز میں سارا دن کچھ بھی نہیں کرتا, بٹ آئی نو کہ آج میں نے کوئی 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, ان کی بات میں نے سنی ہے, ان کو میں نے گائیڈنس دی ہے, اور وہ لوگ میرے پاس سے اٹھ کے خوشی خوشی گئے ہیں, اور پھر واٹس ایپ پہ ان کا مجھے تھینک یو میسیج آیا. اصل میں اسموتھ ورک کو جو ہے وہ ایچ آر ہی پاسبل بنا سکتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں. سر آئی ایگری, بٹ دین اگین ایچ آر بذات خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اگین یہ لرننگز ہیں, ینگسٹر کو میسیج بھی ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر آپ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو ریزلٹس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, لوگوں کی وہ کیا کہتے ہیں, سوچ کو بدلنا ہے. اینڈ آئی نو ایچ آر پیپل دے کین. تو بس یہی ینگسٹرس کے لیے کہ لگے ہمت نہ ہاریں, اور وہ جو کتاب ہے اس نے بیسکس آپ کو بتا دیے, اب اس کتاب کے بیسکس کو استعمال کرتے ہوئے آگے اپنا لائحہ جو ہے وہ بنائیں. لیکن وہ بالکل وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی جو کتاب میں لکھی. تھینک یو ویری مچ سر, بہاف آف لاجک سولوشن ٹیم. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا, اپنی قیمتی رائے سے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.